ہمارے جہانگیرے میں 2 نظر باز تھے، ایک کا نام عمر تھا اور دوسرے کا نام آزاد خان تھا. بہت زبردست. جب ہم چھوٹے تھے تو اہل خانہ کہتے تھے کہ وہ بیٹھے ہو تو وہاں سے مت گزرو، اور اگر گزرنے لگو تو لنگڑاتے ہوئے چلو، کوئی ایپ دکھاؤ تاکہ نظر ٹوٹ جائے. تو وہ آمنے سامنے دونوں آ گئے. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ سنا ہے تیری نظر لگتی ہے؟ کہا بالکل، کئیوں کو میں نے قبرستان پہنچایا ہے. تو کہا یہ چیل جو ہے بہت دیر سے اڑ رہا ہے، یا ٹپس رہو اور دو کہنا. تو اس نے چیل کو دیکھا، او ظالم بچو جا سے ٹپس کو مار ڈولی دے، ایسا چیل تو میں نے دیکھا ہی نہیں. ٹاک نیچے آ گیا، دیکھا باقاعدہ اس کا دل پھٹ گیا تھا اندر سے. خامار کھڑلے بخدے روح کی اور سر کو کھڑلے برنظر بھی مڑ بشی. تو اس نے دوسرے کو کہا تیری بھی نظر لگتی؟ کہا بالکل، کئیوں کو لٹا چکا ہوں. کہنے لگے بتاؤ کیا کس چیز کو لگاؤں؟ اس نے کہا سامنے ایک چٹان تھا باقاعدہ، اتنا بڑا کٹ کمر ہو لوے یا کمر کو روڑ کو یار دیتا خطے نے لارے بند کری دا. ایسا غور غور سے دیکھا، غور ظالم بچو تم رگٹ کمر کو مار ڈولی دے رہے، ایسا چٹان تو میں نے دیکھا نہیں. وہ ایسا جیسے کسی نے گندک رکھا اور دھماکے ہو گئے اس میں، اور سارا زمین بوس ہو گیا، بالکل دور دور تک گرد اڑ گئے. بالکل چشمدید واقعات ہے. میرے والد صاحب بہت بیمار تھے یہاں، تو پھر ٹھیک ہو گئے. ہم باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے بھی اپنا کھانا پرہیزی منگوایا. ہمارے ایک مخلص دوست تھے ایک اور شہر میں، لیکن نظر بہت خطرناک ہے اس کی. جب میرے والد صاحب کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا، آخر میں مجھے کہا کہ بابا جی بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ کھانا میرے والد صاحب کا آخری کھانا تھا. اس کے بعد ساری رات تکلیف میں تھے کہ میرے پیٹ میں چھرے چل رہے ہیں، اور وہ خاتمہ موت پر ہو گئے. ایسی نظریں لگتی ہیں. ہماری یہاں بکریاں تھی تو ایک ساتھی ہمارا، گھر والے نہیں تھے، اندر میں نے دیکھا وہ دودھ کی بالائی کھا رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ اس نے کبھی یہ نعمت دیکھی نہیں ہے. بہت ڈر گیا میں. جب باہر آیا تو بکریاں چرانے والا روتا ہوا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ جو اچھی نسلی سفید بکری ہے، اس نے یہاں تار لگے ہوتے تھے پارک میں، وہ جو حفاظتی تار ہوتے تھے وہ کانٹوں والے، اس میں سے چلاک مارا تو اس کے تھن اس میں پس گئے. بکری ادھر چلی گئی، تھن وہیں لٹک گئے. ہمارا جب یہ مدرسہ بن گیا تو ایک شخص یہاں آیا، اور بس اس کے 15 دن بعد یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. تو نظریں لگتی ہے بالکل. تمام مفسرین نے اس جگہ نظر بد سے بچنے کی بھی تدابیر بتائی ہے. اصل تدبیر تو وہی ہے جو حدیث میں ہے کہ عائن جو ہے جس کی نظر لگی وہ معین کو اپنا وضو کا پانی دے دے جسم سے نکلا ہوا، اور وہ سر سینے پہ ڈالے، اسے نہائے، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ایک طریقہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی نظر ہے؟ یہاں تو 800,000 آدمی بیٹھے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس کو تکلیف ہے اور اندیشہ ہے کہ نظر لگی ہے، اس شخص کے اوپر اتنی سی پٹکڑی خورئی اور بیکان کا پتا اور سرخ مرچ ثابت، 3 چیزیں لے لے، اور کوئی بڑی بوڑھیا بیوہ مطلقہ پریشان حال سما بلاتی لڑشی، اس کو تلاش کرے اور اس کو کہے کہ وہ سورت فاتحہ اور آخری سورتیں پڑھے، اور کہے کہ میں اس کی نظر اتارتی ہوں دیکھنے والوں سے، دوستوں سے، دشمنوں سے، اچھی نظر سے، بری نظر سے، ہری آنکھوں والے سے، نیلی پیلی کالی جو بھی ہے، سب کی نظر اللہ کے حکم سے اتارتی ہوں. اور 3 دفعہ اس پر پڑھ کر کے اس پر دم کرتے رہے، اور پھر وہ پٹکڑی اور بیکان کے پتے اور وہ سرخ ثابت مرچ وہ مٹھی میں لے کے وہ اس کے اوپر ایسے گھماتی رہے. ہو اگر عورت ہو تو عورت کرے، مرد ہو تو کوئی بوڑھا مرد دے کو ڈھونڈا ایسا جو بالکل جس سے اسرائیل بھی ڈرتا ہو، ایسا ضروری ہے. سب بلاتے ہو شے بلا گئی دلتی ہو شاطنا سے سڑے دیری، کیونکہ اس میں جنات کا دخل ہے، تو جنی شکل کا آدمی نظر اتارے گا.
اصل بات یہ ہے، مگر اس کو مت کہو کہ تو جنی ہے اس لیے نہیں کرے گی. یا وہ جو لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، دعائیں لیتی ہے، ان سے کہو. پھر وہ آپ مرچ اور پٹکڑی آگ میں ڈالے اور وہ بیکان کے پتے اس گیٹ پر اور اس گیٹ پہ ڈالے، تو یہ جس کی نظر لگی ہے جب وہ اس کے اوپر سے گزر جائے گا بحکم الہی نظر ٹوٹ جائے گی. اور وہ جو مرچ آپ نے آگ میں ڈالی، تو مرچ جب آگ میں جل جائے تو آدمی یہاں مدرسے میں بیٹھ نہیں سکے گا، لیکن نظر کی نشانی یہ ہے کہ کوئی بدبو نہیں آئے گی. اور وہ جو پٹکڑی ڈالی، پٹکڑی وہ گل جائے گی، ساری گل کر پگھل کر دوبارہ بن جائے گی. تو آپ اس کو غور سے دیکھیں، باقاعدہ عورت ہوگی، اس کے باقاعدہ صدیین ہوں گے، اور ایک بچہ باقاعدہ گود میں ہوگا اور دوسرا بچہ بطن میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس قسم کی عورت ہے. آدمی ہوگا ایسے ریلا بہ گیا ہوگا کہ یہ داڑھی ہے. سر پہ دیکھو ٹیڑھی پگڑی ہوگی، ہری پگڑی والے بے ایمان، کہیں سے یہاں گزرا نظر لگا دی. جس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ ہے، پھر اس سے کہے کہ وہ اس کو تھوکے یا وضو کر کے پانی دے، یا وہ ازاربند کا مستعمل ازاربند کا پھول دے دے، اس کی بتی بنائے کاغذ میں، اور جدھر وہ بیمار لیٹا ہے وہاں دھنی دے دے. بہرحال نظر ٹوٹتی ہے ٹوٹ کیسے؟ جیسے کسی نے مکان بنایا اور کالا جھنڈا لگایا، تو رسم ہے، لیکن دستور یہ ہے کہ اس سے نظر نہیں لگتی. تو لوگ کہیں گے کہ یہ روافظ کا گھر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا لگا لو، اس میں کالے داغے بھی ہے، سفید بھی ہے، ایک اچھی اور اہل حق جماعت کی نشانی ہے. بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو عقل مند عورت ان کو سرما ڈال کے یہاں بہا دیتی ہے. ہر شخص کہتا ہے یہ کیسے سرما ڈالا ہے، یہ کیسے سرما، نظر ختم. اور جب کسی آدمی سے آپ بہت تنگ آ جائے کہ اس کی نظر لگتی ہے اور مانتا بھی نہیں اور دم بھی نہیں کرتا، تو خدا کا نام لے. جب وہ کہیں سو رہا ہو تو اس کے اوپر 2 آدمی پیچھے کھڑے کر کے جنازہ پڑھ لے، 4 تکبیر کر کے، اس کی نظر ختم ہو جائے گی. آئندہ اس کی نظر. لیکن اتق اللہ ولا تفعل الا فی محلہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ شخص پھر زندہ نہیں رہتا. ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا، جب میں نے یہ واقعہ سنایا مجھے کہتا ہے یار زرولی تیرا عقیدہ خراب، گندی باتیں کرتے، بڑا لڑ پڑا. اب ہم بھی طالب علم تھے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم نے کہا چلو